السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اگر ہم نظر دوڑائیں اس وقت بین الاقوامی افق کے اوپر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے وہ مزید الجھتا جا رہا ہے، اور جو اس کی پیچیدگی ہے یا جو انٹرکیٹ ہو رہا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے ریجن کے اوپر اور جو دنیا کے اوپر تیزی سے اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تمام تر کوششوں اور ان امیدوں کے باوجود کہ جناب شاید کوئی پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے یا عرب ممالک کی جو خاص ممالک ہیں کوئی میڈیشن کی وجہ سے معاملات سلجھ جائیں، حملے جو ہیں ایران کے اوپر کیے گئے ہیں اور اسی طرح ایران کی طرف سے بھی حملے جو ہیں وہ جاری۔ 87 کو لہر جو ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے دوبارہ جو ہے اس کو شروع کر دیا۔ اب اگر مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملات طے نہ ہوئے تو وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کی آج بھی دھمکی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو میڈیشن کی بات کی جا رہی تھی وہ بالکل ایسا تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو بیل ہے یہ منڈیر چڑھے۔ حالات جو ہیں مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو آئل کی بندش ہے خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر، وہ اتنی زیادہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ یورپ جو ہے وہ اس وقت پریشان کھڑا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ روس نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپریل کے بعد جو ہے، یعنی 1 اپریل سے غالباً انہوں نے ڈیٹ دی ہے یا اپریل کے شروع سے، کہ اس کے بعد 2 سے 3 ماہ تک رشیا جو ہے اپنا چند ممالک کے علاوہ ٹوٹل پیٹرول جو ہے وہ جو ہے آئل جو ہے وہ بند کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اسے ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2 ہی بڑے پوائنٹس ہیں جہاں سے دنیا آئل لیتی ہے، ایک یہ جو مڈل ایسٹ ہے اور دوسرا جو ہے رشیا۔ تو اس وقت یورپ کے لیے مسائل جو ہیں بہت بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت انتہائی ایک قسم کی آپ سمجھے کہ ایبسٹروس سی گیم کر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملات کو طے کر رہا ہے، کوئی میڈیشن کروا رہا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اگر دیکھا جائے تو براہ راست کوئی بھی میڈیشن جو ہے اس وقت نہیں ہوئی۔ وزارت خارجہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے بہت سارے بیانات بھی آئے ہیں، اور 4 ممالک کے وزیر خارجہ یعنی مشمول پاکستان، یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں یہ ختم بھی ہو گئی ہے، واپس بھی چلے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر سے میڈیشن والی کوئی بات نظر نکلتی نہیں آ رہی۔ اور پھر اصل کہانی کیا ہے؟ کیا اس کے دوران کچھ اور چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ پہلے ہی جو تیل کی قیمتیں بہت بڑھا دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اہم جو ایک اور نقطہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک فورس تھی اعلان کیا تھا کہ وہ بنائیں گے، وہ تھی عمران خان فورس جو ہے، لیکن اب انہوں نے پارٹی پریشر کے اوپر یا اندرونی جو پریشر ان کے اوپر آیا، کہا جا رہا ہے کہ اس سے وڈرا کر گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے لیے کیا آپشن بچے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ معاملہ کدھر جائے گا؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے میرے پہلے مہمان میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، حالات پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں، گرپ بھی رکھتے ہیں، اور بڑی ان ڈیپتھ ان کی اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے۔ ساتھ راؤ خالد صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور قانون دان بھی ہیں۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ آمنہ الفت صاحبہ پی ٹی آئی کے اندر جو پرویز الہی صاحب کا جو گروپ ہے اس کی اہم رہنما ہے، صاحب کا ایم پی ہے، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گی، ان سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں چلتا ہوں سیف الرحمان صاحب کی طرف۔ سیف الرحمان صاحب، آج خاص میٹنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے صدر پاکستان نے کہ جناب ایک میٹنگ ہوگی اور اس کو وہ چیئر کریں گے، اس میں ہماری جو سیکیورٹی کے ہیڈز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل اہم لوگ ہیں، وزیر اعظم موجود ہوں گے۔ یہ کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، نیچرلی دیکھیں نہیں، اگر آپ کے نیبرہڈ میں کہیں نہ کوئی ایسا فساد ہو، کوئی نہ کوئی وار ہو یا کنفلکٹ ہو، اس کا فالو آؤٹ بھی ایک آدمی فالو آؤٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اینٹیسپیٹڈ ہوتا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے، وہ تو راؤ صاحب زیادہ بہتر ایز اے لائر بتا سکیں گے، یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز اور لاز ہیں کہ اگر بعض اوقات کوئی اس طرح کا بہت بڑا کرائسس آ جائے، جیسے ریفیوجی کرائسس، تو اگر لوگ کراس کر کے سرحد آ جاتے ہیں دوسرے اپنے نیبرنگ کنٹریز میں، تو ان کو پناہ دینا جو ہے نا وہ ایک مینڈیٹری ہے، یا کم سے کم ایز اے کنونشن وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے لیے یہ ان کو پروٹیکشن دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ایران کا کرائسس، ابھی خبریں پراپر آ تو نہیں رہی، لیکن دیکھنے کی والی بات ہے اگر آپ ججمنٹ اس بنیاد پہ کریں کہ جو زائم صدر ٹرمپ جو اپنے شو کر رہے ہیں اس حساب سے اگر اسکلیشن ہوتی ہے، پھر وہ اگر کوئی ٹروپس وہاں بھیج دیتے ہیں، اپنے ایکسپیڈیشنز بھیج دیتے ہیں اندر، کبھی خرج آئی لینڈ کا بتا دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں،
اس صورت میں جیسے ان کا ایک پلان بظاہر جو ذکر ہوتا ہے ویسے تو ابھی تک وہ فکشن ہے لیکن فکشن کو بھی آپ ایزی نہیں لے سکتے, رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر فکشن کے طور پہ اگر وہ پیٹرن اختیار کرتے ہیں جو عراق یا لیبیا میں ہوا اور اس کو بالکنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مشکل ہے, وہ بھی اس کی ٹیرین اتنی ہے, پاپولیشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے, پھر جگہ جگہ وہ سرائد کر چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ ان کا طریقہ کار آپ دیکھیں, آپ نے خود حسن صاحب بڑا لکھا بھی ہوا ہے اس میں, سی آئی اے کا یا ان کی جو سیکرٹ سروسز ہیں ان کا جو پیٹرن ہے وہ یہ اسیسینیشنز کے علاوہ انر ان کا جو کاؤنٹر اسپائناج اور اسپائناج نیٹ ورک ہوتا ہے وہ آپ کے انر سرکلز میں جا کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں یا ان کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹارگیٹنگ کلنگ بھی کراتے ہیں, وہ آپ کو اندر کی خبریں بھی دیتے ہیں, وہ اندر سے آپ کی جو انڈر بیلی ہے اس کو سوفن بھی کرتے ہیں, کمزور کرتے ہیں جس ملک میں بیٹھے ہیں. اب صدر ٹرمپ جو بار بار بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے رژیم چینج کر لی, یقین کریں چونکہ ہم گماں کی اس وقت کیفیت میں ہیں سارے, مجھے تو کبھی کبھی یہ گماں ہوتا ہے کہ جو قیادت اس وقت آگے بیٹھی ہے اوپر ایران میں, ممکن ہے اس میں بھی کوئی بڑا ورک آؤٹ کیا ہو انہوں نے, صدر ٹرمپ نے یا ان کی ایجنسیوں نے. اچھا لیکن ہم ان کو سمجھ رہے ایک بات مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ریجیم چینج کر لی, لیکن پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ جناب ریجیم ابھی چینج نہیں ہوئی اور اس کے اندر جو مشتبہ جو ہیں جی وہ جو ہیں وہ ان کو لائک بھی نہیں کرتے, وہ پسند بھی نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر ہوں, اور وہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں سیٹ اپ چینج نہیں ہے, اور یعنی سیٹ اپ نہیں بنے گا, جو وہ چاہیں گے اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا. پھر اچانک یہ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ میں نے اچیو کر لیا؟ نہیں دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں جسے وہ اچیومنٹ کہہ رہے ہیں نا, ہم چونکہ تھوڑا تجزیہ کر رہے ہیں اور تھوڑا اس میں گما بھی ہے. گما یہ ہے کہ جو اپنا اگر وہ پیٹرن فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے اندر ایک سیکنڈ لائن, تھرڈ ٹیئر, فورتھ ٹیئر اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہوا, جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا یا کر لیں گے. یہ پیٹرن ان کا ہمیشہ رہا ہے, جس طرح انہوں نے ایلیمینیشنز کی پہلے وہ بھی دیکھیں, جس طرح عراق اور لیبیا میں کیا, صدام حسین کے ساتھ کیا, تو وہ آپ وینیزویلا میں بھی دیکھ لیں, وینیزویلا میں بھی سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, جو تھرڈ لیئر اور سارا تھا ان لیئرز کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیا ہوا تھا. تو یہ وہ کر لیتے ہیں, وہ تھرو منی اینڈ تھرو پاور اینڈ پیلف اور تھرو ڈفرنٹ میتھڈولوجیز. اس لیے میرا خیال ان کی جو ورکنگ ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ صرف اس کام پہ نہیں بات کر رہے کہ ہم صرف بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے, وہ اندر ان کی کئی ملٹی لیئر اسٹریٹجیز ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. اور ممکن ہے, مجھے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ ظاہر ان کا ایک طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکٹک ہے کہ اوپر سے آپ ریجنٹ نظر آئیں, اندر سے آپ ہمارے ساتھ ہوں, اس طرح کر کے ایران کے اندر کوئی ارینجمنٹس انہوں نے کیے ہوں. تو مجتبہ اکیلے اگر ڈیسیژن میکر ہیں لیکن ان کا جو کلوز سرکل ہوگا ڈیسیژن میکنگ کا اس پہ انہوں نے کام کیا ہو اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے ٹارگٹس بالکل قریب آ گئے. اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ صرف ایک گمک نہیں ہے, وہ بظاہر وہ گمک نہیں لگ رہا مجھے, وہ کانفیڈنس وجہ یہ ہے کہ ان کی پینیٹریشن بہت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. راؤ صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت آج جو میٹنگ ہے, انہوں نے تو بڑے ڈیٹیل سے بتایا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایران کا جو سارا ایشو چل رہا ہے, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں سیف صاحب, میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. جی جی یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر میٹنگ جو ہے ہم یہاں پر جی پاکستان ابھی بات کر رہا تھا کہ جناب ہم جو ہے نا میڈیشن کروا رہے ہیں. اچھا میڈیشن مجھے اس طرح نظر نہیں آئی ہے, جو 4 وزیر خارجہ ہمارے یہاں پر 3 آئے ہیں اور چوتھے ہمارے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ میڈیشن میں ان تینوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ لیکن میڈیشن میں تو ایک مڈل گراؤنڈ کی طرف آپ جائیں گے نا, مڈل گراؤنڈ تو آپ کی بانی نہیں رہی, پوائنٹس آف کنورجنس آپ کٹھے نہیں کر پا رہے نا. جو جھگڑا جن کا ہے, بنیادی جو بنیاد ہے جھگڑے کی, وہ تو اسرائیل ہے, اینڈ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے. وہ جو نیکسس ہے اس میں اور ان کے پوائنٹس آف کنورجنس کیا ہیں؟ اگر دونوں طرف سے ایک ریجڈ سٹینس ہے, ایران کا بھی ریجڈ سٹینس ہے, اگر اسرائیل کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, تو جو میڈیشن ہے وہ صرف ایران کو تو نہیں آپ صرف زور دے. اچھا ہمارے یہاں پر یہ بات کی جاتی رہی کہ جی شاید پاکستان ایک ورلڈ لیول پر ایک بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور فیصلے دنیا کے یہاں ہوں گے, ایک باقاعدہ طور پر اسے سمجھے کہ ہائپ کریٹ کی گئی کی طرف سے. کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائپ جو ہے اس کے اندر ایک تو کیا کچھ سچائی ہے, اور دوسری ہے کہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کر کے بعد میں نکلے کچھ نہ تو کہاں کھڑے؟ میرا خیال ہے ہائپ کریٹ کرنا ایک فیشن بھی بن گیا ہمارا. میرا خیال ہے ہائپ کی طرف ہم نہ جائیں, تھوڑے سے دونوں انتہاؤں میں رہتے ہیں ہر وقت, یا تو ہم بالکل لو موڈ میں ہوتے ہیں یا بہت ایکسٹریم ہائپ میں ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ضرور ہے, سگنیفیکنٹ نہ سی, لیکن راؤ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی جب حالات اس طرح کے ہوں تو اس میں لازمی بات ہے کہ میٹنگز ہوتی بھی ہیں اور اجلاس بلائے بھی جاتے ہیں, اور صدر صاحب کی اس وقت جو ہے یہ خواہش نہیں ہے, یہ ضرورت ہے کہ یہ جو اجلاس ہے
اور اس میں یہ بڑے اہم فیصلے ہونے کی توقع بھی ہے کہ پاکستان کے آگے جو ہے نا یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا آگے اور کیا ہوگا، اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی. لیکن جو بات ہم پہلے چل رہی تھی ساری کی ساری جو اس میں ہم اس کا ایک ذکر کر رہے تھے کہ سعودیہ، ترکیہ اور مصر اور پاکستان انہوں نے بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی صلح صفائی اور اس طرح کا کوئی یعنی کہ کوئی حل نکالنے کی جو بات چل رہی تھی. مجھے بتائیں یہ چاروں ممالک جو ہیں پاکستان سمیت ان میں یہ جتنی مرضی آپس میں بات چیت کر لیں، جب تک ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا نمائندہ بیچ میں شامل نہ ہو اس وقت تک کوئی بیل جو ہے منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ ہو سکتی ہے. کیوں کہ یہ آپس میں تو سارے جو بات کہیں کہ کیا ان کی اتنی اہمیت ہے سارے جو چاروں ممالک ہیں اور وہ تینوں ممالک مان لیں گے، یا ہم کہیں جی ایران جو ہے یہ تمام جو ہم نے کہہ دیا ایران تمام شرائط ہماری مان لے گا، یا ہم نے جو کہہ دیا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل مان لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کا بھی جو ہے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوتے. اچھا ایک بات بتائیں کہ انہوں نے کہا جی انڈائریکٹ ہو رہی ہے، وہ تو دونوں طرف سے یہ تو مانا جا رہا ہے نا کہ چلیں کوئی پوائنٹس تو ضرور ایکسچینج کروائے ہیں نا بالواسطہ طور پر. تو جو پوائنٹس آپ ایکسچینج کروا بھی لیں اور پھر آپ کی بات ہے کہ وہ کوئی تب آ کے بیٹھے گا نا جب کوئی ایگری ہو جائے گا، دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ بھی ہم آگے چلے اب آگے چلتے ہیں. ابھی تک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے. ٹرمپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ایران جو ہے وہ ان کی جتنی بھی شرائط ہے اسے رد کر چکا، بلنٹلی انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اپنی آگے پوائنٹ دے دیے. اب وہ تو سیٹ نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں نمائندے بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ڈاکیے والا کام کیا ہے کہ ادھر کا وہ جو خط ہے ادھر دے دیا اور ادھر کا خط ادھر دے دیا ہے، چیزیں اس سے زیادہ آگے شاید ہم لے جا نہیں سکیں گے. اب یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اسی پہ میں آ رہا تھا کہ یہ ہم نے صرف ڈاکیے والا کام کیا ہے، اور اس میں جب تک کوئی بھی ملک جو دیکھیں فرکشن کس کے درمیان میں ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں. وہ دو ممالک جو ہے وہ تو بائی ون گیٹ ون فری ہے. اسرائیل اور امریکہ تو ایک ہی ہے نا جی، اور ادھر ایران ہے. اب ایران جو ہے وہ جب تک ہم کوئی چیز بھی اس وقت منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، یا ہم اس کو ہم نے کون سی شرائط اس کے آگے پیش کی ہے کہ کیا اس کی تمام شرائط جو ہم نے اس کے آگے پیش کی ہے وہ ان کو مان لے گا؟ نہیں مانتا نا. یا ہم نے امریکہ کو جو بات کر رہے ہیں تو امریکہ کو ہمیں درمیانی راستہ نکالنے کا ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بالکل کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلا. اگر کوئی معاملہ کسی طرف چل رہا ہوتا تو جس طرح کے بیانات آج ٹرمپ صاحب نے دیے ہیں اس طرح کے بیانات نہ ہوتے. دیکھیں نا وزراء خارجہ ہے، میٹنگ ہوئی، ادھر سے ہم نے بھی اپنا ایک بیانیہ جاری کیا، لیکن ٹرمپ صاحب کے جو آج کے اگر بیان سن لیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا ہمارا وہ سارا فارغ کر دیا نا انہوں نے، ہمارا تو نیریٹو انہوں نے سارا فارغ کر دیا. اور لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ان کے بارے میں ٹرمپ کے بارے میں پورا میڈیا اور انٹرنیشنل یہ چیز ہے کہ وہ تو اپنے دن میں 14 سے 15 ایسے جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی یعنی کہ سر پیر نہیں ہوتا. تو اس لیے ٹرمپ کے بیانات کی بھی اہمیت جو ہے نا اس وقت کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، کسی کو بھی. اور وہ آگے کیا کریں گے اس کی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جو ہے بالکل ایک جو ہے نا اچھا انہوں نے جو نہیں کیا جا سکتا پہلے جو انہوں نے غیر سفارتی زبان میرا خیال اخلاقی بھی اور غیر سفارتی انتہا کر دی، وہ جو سعودی عرب کے جو پرنس ہیں ان کے بارے میں سر، ان کے بارے میں بھی، اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں جو تعریفیں کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر آپ انڈائریکٹلی دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو لوزرز ہو، جو لوزرز ہوتے ہیں وہ میری تعریف کرتے ہیں، جو یعنی کہ جیتے ہوئے لوگ ہیں جو میرے برابر کے لوگ ہیں وہ میری تعریف تو نہیں کریں گے. ہم تو سلوٹ مارتے رہے ہیں نا. ہم اپنی بات نہیں کر رہے، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. آپ تو گھما پھرا کے وہ ہماری انسیڈنٹ ہوا نا پوری دنیا نے دیکھا ہے تو اس کو آپ مینشن تو کریں گے نا. بات یہ کہ وہ اس کو تو لوزرز پسند ہے. اور اس کے بعد جس طرح کی لینگویج اس نے استعمال کی ہے، کیا یہ لینگویج ضرورت کیوں محسوس ہوئی سر؟ ضرورت سعودیہ کے خلاف سر، سعودیہ نے اس وقت اس کی تب کچھ باتیں ماننے سے انکار کیا جو منظر ہم پہ بھی آہستہ آہستہ آ بھی رہی ہیں اور آ بھی جائیں گی، کیونکہ جو اڈے جو ہے اور جو ایران جو ہے جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ایران کے خلاف سعودیہ جو ہے وہ اوپنلی آ کے فائٹ کریں، وہ چیز نہیں ہوئی. وہ پاکستان کی سفارتکاری کی بنا ہو گیا. یہ سیف الرحمان صاحب سعودیہ کے ساتھ ابھی جب ہم بیٹھ رہے تھے میٹنگ کر رہے تھے وزیر خارجہ تو ایک داغ دیا، ایک تو ایران کے خلاف ابھی آج انہوں نے ایک اچھا خاصا بیان داغ دیا، اس سے پہلے سعودیہ کے خلاف داغ دیا. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں بعض کا نا ہم سپر پاور کے یا سپر پاور کے جو سپریمو ہوتے ہیں لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے جو اندر مائنڈ سیٹ میں چل رہا ہوتا ہے نا اس کا ہم تجزیہ یہاں بیٹھے بعض کا نہیں کر پا رہے ہوتے.
ان کو گراسپ نہیں کر پا رہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں وہ مائنڈ سیٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ بظاہر جو بہت سی وہ گمکری کر رہے ہیں نا, یہ صرف گمکری نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی ڈیزائنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں اب وہ سپر پاور ہے, آپ نے کہا گمکری نہیں کر رہے, گمک تو نہیں کر رہے وہ, جی جی, لیکن مجھے یہ بتائیں جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہے نا. تو مڈل ایسٹ سے متاثرہ ممالک میں ہم بھی ایک قسم کے پھنسے ہوئے ہیں, جی ہم بھی تقریباً اس کا امپیکٹ تو آتا ہے نا. جی ڈیفینیٹ آتا تو ہے, بات تو کرنی پڑے گی. ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت سپر پاور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب وہ اپنا بہیو کر رہے ہیں, اور جس میں وہ کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ الجھ جائیں اور کسی جگہ ہم پکڑائی دے دیں اور الجھ جائیں تو وی ول یوز مور مائٹ. بیسیکلی تو ان کی تھیم یہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایکسپیڈیشنری یونٹس بھی آ جائیں گے, اور یہ کردستان کی بھی بات وہ چھیڑ دیتے ہیں کبھی کبھی, اور اس میں ذرا سا بھی نہیں پیچھے ہٹ رہے. کچھ چیزوں میں وہ یو ٹرن لے رہے ہیں, کچھ چیزوں میں یو ٹرن لے ہی نہیں رہے. اچھا اگر وہ آ جاتے ہیں اس جزیرے کے اوپر, ایران کا جزیرہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ, تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں جی بوٹس آن گراؤنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ فوری طور پہ ویٹنام کی طرف چل پڑتے ہیں, لوگ فوری طور پہ افغانستان میں چلے. ایران نے کہا کہ ہم وہاں پر ان کا برا حال کر دیں گے. یقیناً دیکھیں ان کا ٹیرین ہے, ان کا علاقہ ہے, ان کے وہاں کے وہ لوکلز ہیں, لوکلز اپنی ٹیرین کو بھی سمجھتے ہیں, اس کے اندر وہ ہارڈنڈ بھی ہوتے ہیں, ان کے ہائیڈ آؤٹس پتہ ہوتی ہیں, ان کی تیاری بھی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں بیٹل ہارڈنڈ اینڈ سینکشن ہارڈنڈ کنٹری ہے. یعنی انہوں نے سینکشنز بھی برداشت کی, پابندیاں بھی برداشت کی, سروائیو بھی کیا, بیٹل بھی فیس کیے. پھر انہوں نے یہ ٹیکنیکس بھی اڈاپٹ کر لی ہیں کہ کس طرح انہوں نے تھوڑے خرچے کے ساتھ مسل ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لی. پھر ٹنلز وغیرہ کا بھی وہاں ایک سسٹم ہے سارا پورا. اس لحاظ سے کہ وہ اپنی طرف سے فائٹ کرنے کی ڈٹرمنیشن بھی رکھتے ہیں, اس حوالے سے تو وہ ٹف فائٹ دیں گے. لیکن یہ تصور کر لینا کہ امریکہ کا جیسے ہمارے یہاں ایک اور ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو ایران مکمل تباہ کر دے گا اور امریکہ دھڑم کر کے ٹوین ٹاور کی طرح نیچے آ جائے گا, زیر زمین ہو جائے گا, زمین بوس ہو جائے گا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دا سینٹی پریویل, وہ کیسے ہوگی. لیکن دیکھیں اتنی بار کھانے کے بعد کے اندر اس وقت جتنی بڑی سطح پر مظاہرے ہو رہے ہیں, مظاہرے جو ہو رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں دیٹس دی اونلی ہوپ. کیونکہ اب میں نے سنا کہ 8-9 ملین لوگ بڑے 30-40 ان کے مختلف شہروں میں نکلے ہیں, اور وہاں پہ بہت زیادہ. اس دن ہمارے ساتھ ایک ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ بھی تھے, ہمارے ساتھ ایک بات کر رہے تھے ٹیلی فون پہ, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ باقاعدہ سینٹ میں بھی اور مڈ ٹرم پولز کے اندر بھی ایک باقاعدہ پوری ویو چل رہی ہے ان کے خلاف, اور مے بی اٹ مے لیڈ ٹو ہز امپیچمنٹ ایز ویل. لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی یہاں بیٹھے کے اثر نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کے خلاف ایک ویو بنی ہوئی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کی ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے, 1 یا 2 لوگ, یا پیچھے نتن یاہو ہے, یا جو بھی ان کے ہاں لوگ ہیں اس طرح کے, وہ دے آر ناٹ ٹیکنگ دی رائٹ ڈیسیژنز. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کیونکہ وہ مائٹ کے ساتھ پریویل کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنے مظاہروں کو میرا خیال ہے درخور اتنا نہیں سمجھ رہے. ہاں میرا خیال ہے کہ مائٹ جو ہے نا وہ پھر ان چیزوں کے آتی نہیں ہے, کیونکہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک ملک ہونے کے باوجود سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ڈیموکریسی ایکسپٹ ان دی الیکشنز. ٹھیک ہے, باقی آگے پیچھے کوئی فیصلے ڈیسیژن میکنگ باڈیز کبھی عوام سے نہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں, نہ کبھی عوام اس میں میٹر کرتی ہے. آئی واش ہی ہوتا ہے. لیکن عوام چاہے جنگ نہ ہو, حکومت چاہے جنگ ہو, تو جنگ ہو جائے گی, تو عوام کہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کانگریس سے وہ بھی پوچھ رہے ہیں, حالانکہ دنیا کی ڈیموکریسی اگر ہے تو کانگریس سے پوچھنا چاہیے, ہمیں اپنی پارلیمنٹ سے نہ, ہم اپنی پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں جی وہاں سے پوچھتے ہیں. ایسے کرائسس کے موقع میں وہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ ودر وے کر جاتی. اچھا راؤ صاحب بھی جو بات انہوں نے کی, سیف صاحب نے, کہ جناب وہاں کی جو سچویشن یہ ہے کہ اندر بہت سارے انہوں نے جاسوسی کے نیٹ ورکس ہیں ان کے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ٹریٹرز بھی انہیں مل جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارے ان کو مل گئے تھے, اور جب 2 دفعہ اٹیک ہوا, جب پچھلا اسرائیل کا اور ابھی, ان کی ایک بہت بڑی سائنسدانوں کی ایک لیڈرشپ ساری انہوں نے مار دی. اس کے علاوہ ان کے پولیٹیکل لوگ, اس کے جو آرمی کے سینئرز, یہ ہوتا رہا ساتھ ساتھ. یہ مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں, تھے بھی, اور انہوں نے بہت بڑا ایک وہاں پہ نقصان بھی پہنچایا. لیکن ایون دین اب جو نئی سے نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ اسی اسٹائل سے پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور وہ اس سے زیادہ سخت ریجڈ ہو کے آ جاتے ہیں. تو یہ جو پورا, کیونکہ جو اسرائیل ہے اور یہ امریکہ ہے, اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ حکومتیں گرانے کے لیے اس طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں, جس کے اندر ہے کہ لیڈرشپ کو مروا دیا اور سائنسدان مروا دیا, اور ہر ملک میں یہ کرتے ہیں. کیا ان کا یہ والا جو ایک خاص طریقہ کار ہے ناکام ہوا ہے ایران کے اندر؟ آپ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں. آپ نے وینزویلا میں ابھی بات ہو رہی تھی, تو وہاں کے صدر کو اٹھا کے لے کے اپنے ملک میں لے آنا, اور اس کے اوپر اپنے ملک میں لا کے اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چلانا, یہ کون سے یعنی کہ انہوں نے یعنی آئین کو, قانون کو اور
यूनाइटेड नेशन के तमाम कवानीन को पामाल नहीं किया, ह्यूमन राइट्स तबाह बर्बाद, आलमी कवानीन तबाह बर्बाद। इसलिए कहीं पे भी डेमोक्रेसी का नाम लेना ये मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वहां पे बिल्कुल वायलेशन हो रही है हर तरफ, और यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब रहेगी बात यहाँ पे, आपने जैसे कहा कि ईरान जो है, ईरान में उन्होंने पहले एक लीडरशिप को जो है सिविलियंस को उसको तब यानी कि उन्होंने शहीद किया, मार दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपके नाम देना चाहे। मैं तो उनको शहीद ही कहूंगा क्योंकि वो मुसलमान हमारे भाई हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सेकंड ईयर में भी फिर वही काम किया। अब जो इस वक्त उनकी जो ख्वाहिश थी कि हमने मुश्तबा खामनाई को किसी सूरत भी हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने देना, और ये उनकी मर्जी के बगैर बन गए। इसका मतलब है कि ईरान में वो लोग नाकाम हुए, अमेरिका नाकाम है इस वक्त। इनकी वो स्ट्रेटेजी जो थी जो बड़ी कामयाब रही है हर जगह, और पिछले 100 साल में बड़ी हर जगह कामयाब रही है। वो इस दफा ऐसे लगता है कि यहाँ नाकाम है, इसको किया है, इसका लेवरेज लिया है, लेकिन वो नाकाम नजर आ रही है। नाकाम है क्योंकि उसकी एक मेन वजह है कि आप दूसरे ममालिक जो है ना, वो ममालिक है, वो कोई 100 साल पहले आजाद हुआ, कोई 50 साल पहले आजाद हुआ। अमेरिका 200 साल की आपकी उसकी हिस्ट्री है। ईरान जो है ये मुल्क नहीं है, ये एक पूरी तहजीब है, और ये 5000 साल पुरानी तहजीब है जिसका इसका नाम चल रहा है इसको। और ये 5000 साल में इसको तबाह बर्बाद और इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सका ना कोई। और मजे की बात मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि इस्लाम जब आया तो 2 सुपर पावर थी, एक फारस की थी, पर्शियन थी, और एक ये रोमन थे। रोमन आप समझे ईसाई, ये उस वक्त भी लड़ रहे थे। 2 बड़ी लड़ाइयां दुनिया के अंदर हो रही थी, और वो इन्हीं की होती थी। और वो आज तक देखिए वो एम्पायर अभी तक स्टेट का कायम है ना, वो उसी शक्ल में आज भी उसी है। शक्ल में। हाँ। और तहजीब कभी खत्म नहीं होती, मुल्क खत्म हो जाते हैं, तहजीब खत्म नहीं होती। और वो तहजीब की बिना पे उनके दरमियान देखें, जब जंग होनी थी, जंग से पहले वहां पे लाखों की तादाद में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, रजीम चेंज के लिए ही हो रहे थे ना। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया, इजराइल ने हमला किया, वो तमाम मुजाहरे खत्म, और कौम जो है कौम बन के यूनाइट हो गई। और उन्होंने कहा कि ये रजीम चेंज हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो यहाँ पे आके रजीम चेंज करे। और वो देख ले आज उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ अपना बंदा जो है सुप्रीम कमांडर बनाया। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये कुछ यहाँ पे फिर ऐसा एक कोई हादसा होता है तो उनके पास थर्ड लाइन भी तैयार है, उनके पास लीडरशिप तैयार है। अच्छा, पाकिस्तान को इस वक्त किस तरह देखते हैं? सिचुएशन ये है कि अगर ये वॉर शुरू हो जाती है, जैसे ट्रम्प ने क्या थोड़ी देर ली है कि वो हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल उसमें है सिचुएशन में। देखिए, पाकिस्तान में हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक है, हम उसके साथ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। ईरान हमारा हमसाया है, मुसलमान भाई भी है। उसके बाद चाइना भी हमारे साथ बैठा हुआ है, चाइना और रशिया जो है इधर ये मालिक है। अब इन सारी चीजों को हम जब देखें तो पाकिस्तान एक दरमियान में बिल्कुल एक ऐसी यानी कि उसमें स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे है कि इसको बहुत सोच समझ के जो है कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसने किसी किस्म की को खारजा पॉलिसी में कोई गलती की तो उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आमना उल्फत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो वेलकम, आप मेरे प्रोग्राम में आई, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी, तो अभी मुझे ये बताएं कि कितने % आपको चांस नजर आता है? आज फिर ट्रम्प की आपको पता है कि उसने अपनी वो जो रेटोरिक है अपनी फिर आज की है, और उसने कहा कि जी मैं वहां बूट्स ऑन ग्राउंड कर दूंगा। ईरान फिर कहता चाहो मैं देखता हूँ। इस सिचुएशन के अंदर आपको चीजें किधर जाती नजर आ रही हैं? और इसमें खास बात कि जो अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली फिर अरबों की और ईरान की जो लड़ाई है, क्या हो सकेगी कि उसके अंदर भी चीजें आगे बढ़े? देखिए, अगर उन्होंने जिस तरह के वो कह रहे हैं ट्रम्प साहब की, तो वैसे भी सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने बुलाया और मैं उसमें ट्रैफिक की वजह से फंस गई। बात यह कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जैसे ये यूरेनियम को कब्जा करने के लिए कह रहे हैं कि जी हम अपनी फौजों को वहां पे जमीन पे उतारेंगे, तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना, ये इनके लिए ये बड़ा मुश्किल सी बात है। देखिए, बात ये है कि ये अगर वहां पे अपने लोग उतारेंगे तो सबसे इनको ईरान जो है, ये ईरान को समझ रहे हैं कि शायद ये इराक या अफगानिस्तान के टाइप की कोई इनकी फौज है। ईरान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो वाला दौर नहीं है जो उन लोगों के पास था। उन बेचारे इराक के पास तो ना मिसाइल थे, ना उनके पास उतनी फोर्स थी। अफगानिस्तान का भी जो था वो 100% उनकी जो रिजीम थी वो उनके साथ नहीं थी। अब इन्होंने जिस तरीके से ईरान को बेखता बेकसूर मारा है,
उनके तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, वो तो एक पेज पे आगे पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, उनको तो ये मार रहे हैं, वो कहते हैं मेरा आओ, इसमें हमें और point- मार लो, मुझे वो तो ये कहते हैं, बताएं, हमें और मार लो। यहाँ टर्की सुने के ना, सुने जी, तो सही जी, बात जी। ये। अब ये वो तो इस जज्बे के साथ खड़े हुए कि हमें और मार लो, मतलब उनको तो इतना मारा जा चुका है कि अब उनको मरने से डर ही नहीं लग रहा। तो अब ये वहां पे जाके क्या मुकाबला कर सकते हैं? आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये इनको नहीं पता कि अपना कितना बड़ा, और फिर उनका तो बच्चा जो है वो इस वक्त फौजी बन के खड़ा हुआ है, उनका तो बर्बाद कर ही दिया ना। लेकिन ये कि अब इनके साथ क्या होगा, ये इतना आसान नहीं है। ये इन्होंने पूरी दुनिया को एक मुसीबत में डाल दिया है, और उनको बेखता बेकसूर वो क्या कर रहे थे ना, वो एटम बम ठीक बना है। रहे थे। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो गुजरा खारजा है मिस्र के और इसके अलावा टर्की के और सऊदी अरब के, अब ये जंग चल रही है और आज दोनों के बयान फिर वैसे ही आ गए हैं। ये मीटिंग क्या कर रही थी? हमने जो बड़ा इसका हाइप क्रिएट किया इस मीटिंग का, मीडिएशन की बातें की, इसमें ये सारी मीटिंग, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उसको कैसे आप उसके साथ इक्वेट कर सकते हैं कि क्या ये बाकी, चले पाकिस्तान तो कुछ कर रहा है ना, बाकी दो का क्या रोल था या तीन का क्या रोल नजर आ रहा है? देखिए, ये ना एक बड़ी मुश्किल से सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। ना पाकिस्तान उनको 100% सपोर्ट कर सकता है, ना 100% उनसे बैकआउट कर सकता है, और अगर उनके साथ मिलकर लड़ता है तो मुसीबत में फंसता है, और अगर उन्हें छोड़ता है, पाकिस्तान का बच्चा ईरान के साथ है। अच्छा जी, आप सऊदी अरब के साथ भी आपके मरासम बहुत अच्छे, आपने उनके साथ एक मुआहदा भी कर रखा है, आप वो अगर आपको बुलाते हैं तो आप परेशान है। एक ही हल है, शुरू से मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान को सुलह सफाई वाले उसके तरफ चल पड़ना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान तो कर रहा है ना, कर रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, और उसके लिए सिफारती कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान अपना रोल अदा करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप जो है ना, ट्रंप की आप जरा उसकी सोच देखें, और ऊपर नेतन्याहू की, ट्रंप इससे निकालने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए ना, मेरा सोचने का अंदाजा डिफरेंट होगा, हो सकता है कि आप उससे इख्तलाफ करते हो। बात यह है कि ये वही एक मिसाल है कि एक बाप जो है ना, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन एक भाई या कोई भी रिश्तेदार होगा, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई या मेरा कजन मुझसे आगे निकल जाए। वो अपने लिमिट में उसे रखने की कोशिश करेगा कि मेरे लेवल पे ही रहे। अब ट्रंप को एक तकलीफ ये भी है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जैफर जो एप्स्टेन फाइल्स थी, उसके अंदर इन्होंने जो मोसाद ने और इन्होंने जो अपना थे, अपना क्या नाम है, अपना इजरायली नेतन्याहू, इन्होंने उसको एक्चुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और एक्सप्लॉइट हुआ। और वो इससे पहले उन्होंने बहुत कोशिशें की कि इस जंग को, पहले भी प्रेसिडेंट जो थे अमेरिकन, उनको वो फोर्स करता रहा इजराइल कि आप जनाब आके हमारी जंग लड़े, लेकिन कोई नहीं माना। अब ट्रंप को उन्होंने एक्सप्लॉइट करके मजबूर कर दिया। ट्रंप ने ये जंग शुरू कर दी बगैर किसी वजह के। उनके अपने शहरी पूछते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया। अब वो एक बेसिकली एक्सप्लॉइट हुआ, तो आप क्या समझते हैं? ट्रंप को इस बात की तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज ये कि वहां का सारा बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी चीजें इस वक्त सारी की सारी जो है वो इजरायली कंपनी चला रही है। वहां का मीडिया जो को देखें, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, सब इजरायली ब्रांड है। अब ये चीजें अपने से ऊपर जाते हुए इसराइल को कहीं ना कहीं, ट्रंप को भी अंदर खाने ये तकलीफ होगी। वो इसराइल को भी इस जंग में झोंके रखेगा। वो इतनी आसानी से अभी इसराइल को इसी काफी फायदा हो रहा है। बड़ी अहम बात है। आमना साहब ने बात की, ये सैफ साहब जरा मुझे बताइएगा कि बात ये है कि जो डिमांड थी ट्रंप की, वो ये थी कि जनाब इसके पास एटॉमिक सलाहियत नहीं होनी चाहिए, वो ईरान के पास नहीं है, और वो साबित भी बार खुद उसने कहा हमने खत्म भी कर दी जो रह गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो भी वो डिमांड कर रहा था, तमाम खुद कहता है रिजिम भी चेंज हो गई है। अच्छा, वो भी चेंज हो गई है, चले जी। अब क्या ऐसी चीज रह गई है? यानी ऐसे लग रहा है कि ट्रंप इस जंग को खत्म ही नहीं करना चाह रहा, और इसी तरह वो नेतन्याहू चाह रहा है, या जो भी इनका नेक्सस है उसमें वो जंग ही नहीं खत्म करना चाह रहे। और अगर वो जंग ही खत्म नहीं करना चाह रहे तो फिर तो मीडिएशन और इस तरह की चीजें आप जितनी मर्जी कर लें। जी जी नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आप शायद हमारे दोस्तों को इल्म होगा कि जो एटमी रिएक्टर था ईरान को, वो अमेरिका ही ने दिया था 79 से पहले। 57 में बकायदा रिपब्लिकन पार्टी, जो आजकल ट्रंप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا, سول نیوکلیئر معاہدہ, شاہ کا دور تھا ایران کا. اس کے بعد 67 میں جب لنڈن بھی جانسن آئے جو ڈیموکریٹ پارٹی کے تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک ریئیکٹر دے دیا اور ساتھ تھوڑا ہائیلی انرچڈ یورینیم فیول بھی دیا تھا, لیکن وہ 5 میگا واٹ کا تھا. بہرحال اس میں پھر وہ ورک کرتے رہے. جیسے پاکستان کا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا, پھر وہ آگے بڑھتا گیا نا جی, وہ ترقی کرتا گیا. یہاں اب انہوں نے ایک تو تھیم یہ ڈیولپ کی, کیونکہ میرا خیال ہے ذرا جو ایران کا اور اسرائیل کا براہ راست ایک تصادم ہے وہ تو یہی ہے کیونکہ ایران ہمیشہ فلسطین کی کاز کو چیمپئن کرتا رہا اور بڑا فورسفلی, جیسے حماس کی بھی صورت میں, اسلامک پیلسٹینین جہاد کی صورت میں, جن کو وہ پراکسیز ملیشیا کہتے ہیں, ان کے پراکسی ملیشیا تھا. نہیں لیکن اس میں یہ مجھے تھوڑا لگتا ہے جب سے غزہ کا ایشو بنا تھا, سارے غزہ ابتدا ہوئی اور جب تک اس کی مکمل تباہی ہو گئی, اس بنیاد پر نہیں, اس کی بنیاد پر ایران نے اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کیا. نہیں, ایران نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی جی, وہ ریسٹرینٹ, وہ خاموش رہا. اسرائیل نے جب کیا تو اس کا مطلب فلسطینی اگر کاز ہے شاید وہ باتوں کی حد تک عملاً تو نہیں ہے. اب تو وہ لڑ اس لیے رہا ہے کہ اس کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ سٹیک پہ آ گئی. جی نہیں, اسرائیل کی اپریہنشنز ہے نا جی, اسرائیل کی اپریہنشنز یہ ہے کہ یہ جس کاز کو لے کے چلے اور ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں ڈسٹرب کرتے رہے ہیں, وہ اس حوالے سے یہ ان کے عزائم یہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایٹمی پروگرام ہائیلی انرچڈ یورینیم کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے. نہیں وہ تو نہیں ہے, ابھی انہوں نے خود امریکن جو پریزیڈنٹ ہے اور انہوں نے سرٹیفائی کر دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہے ہی نہیں, میزائل ٹیکنالوجی ان کی اتنی یعنی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکے. نہیں ایسی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایران کا فاصلہ امریکہ کا فاصلہ 10-11,000 کلومیٹر ہے, 10 سے 13,000 کلومیٹر تک ہے. ایران نے جو لاسٹ اس کے اوپر آیا کہ جی ایران نے وہ 2 میزائل داغے, وہ بھی 4,000, وہ بھی اسرائیل تک بھی بہت کم دے ہیں. اچھا وہ بھی 4,000 والے 2 میزائل. جی جی, اچھا وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے نہیں, شاید وہ کسی اور کے ہیں. بہرحال اس کے اندر بھی کنفیوژن ہے. تو ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس نہیں ہے, اٹامک صلاحیت بھی اس کے پاس نہیں ہے, ریجیم بھی چینج ہو گئی ہے. ٹرمپ نے کیا نکالنا اس کو؟ دیکھیں ابھی ہم نے ایک بات کی سیولائزیشن کی کہ جی 5-6 ہزار سال پرانی سیولائزیشن ہے ایران کی, تو یہ بھی سیولائزیشنل لیگیسی کی جنگ ہے نا جی. سیولائزیشنل لیگیسی ہے وہ جو ماضی کی صلیبی جنگوں کی بات ہوئی, اب بھی پچھلے دنوں ریسنٹلی ہوئی, پادری صاحبان بھی کٹھے ہوئے, صہیونی لابی بھی متحرک ہوئی, ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگا. تو بات تو ہے کہ وہ سیولائزیشنل ریلیجس وار کی ایک شکل تو بنائی گئی, یعنی اب جس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اکنامیکل جنگ نہیں, صرف اکنامک نہیں ہے, ایڈیولوجیکل بھی ہے. یہ نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلیجس جنگ بھی ہے, ریلیجس جنگ بھی, اور انہوں نے انیشیٹ کی ہے. جی انہوں نے انیشیٹ ہم تو جوابی میں ان کے پاس انیشیٹ کرنے کا ایک انکریجمنٹ تھی نا, ان کا جو گھمنڈ تھا طاقت کا, سپر پاور کا اور مائٹ کا, اور اکنامک مائٹ اور ملٹری مائٹ کا, وہ انہوں نے اس کو پرومپٹ کیا, اور پیچھے ان کے زائنسٹ لابی تھی جن کے پہلے یہ عزائم تھے. اچھا راؤ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, چلیں یہ بڑے تو میٹنگ کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف کی دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس وقت جو روس نے اپریل سے سارا آئل بند کرنے کی بات کیا, دنیا کو وہ نہیں دے گا, جن کے ساتھ اس کے کچھ معاہدے ہیں, ان کے علاوہ افریقہ کو وہ بند کر رہا ہے, یوریشیا کو تقریباً بند کر رہا ہے, کچھ ممالک کے علاوہ. اس نے کہا جی اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, ہماری اپنی جو عوام ہے اس کو زیادہ چاہیے. یہ اس کی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ $200 پہ یہ جا رہی ہیں قیمتیں. تو جب $200 پہ چلی جائیں گی تو پھر بہت ساری دنیا کی اکانومیز کو اس کا ایک بہت بڑا برنٹ برداشت کرنا پڑے گا. تو تمام ممالک جو ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہیں اپنی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر پہلے ہی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, تو کس طرح یہ ریلیف دیں گے؟ دیکھیں دنیا میں تمام ممالک ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہو, ان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہو. پاکستان میں ہمیشہ حکومت وہ کام کرتی ہے جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہو, عوام چاہے رل جائے, عوام تباہ ہو جائے, امریکہ کے انٹرسٹ میں ہو, عوام چاہے تباہ و برباد ہو جائے. اب جیسے انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھیں, اس قیمتیں بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی وہاں پہ آئل موجود تھا اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا اور اپنی جیبیں بھر لی. اور اس کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس لگایا, لیوی ٹیکس جو ہے, مجھے بتائیں $200 تقریباً اس وقت لیوی ٹیکس ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے, تو کس کی جیب میں جاتا ہے؟ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے, یہ کسی اور کی جیب میں نہیں جاتا. تو اس کے بعد اب جو پھر آپ کہتے ہیں آگے, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے اس وقت بچت اسکیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو 37 گاڑیاں لے کر پروٹوکول کی, اور یہ 2 گھنٹے کا ٹور کرتے ہیں کراچی کا. تو مجھے بتا دے کہ یہ کون سی عوام کو یعنی کہ لائنوں میں لگا دیا ہے پیٹرول کے لیے, اور وہاں پہ 37 گاڑیوں کے
प्रोटोकॉल में जाके इस तरफ एक अच्छा, मजे की बात है, आज की खबर ये है कि जो प्रोटोकॉल का जो स्टाफ है उनकी जो मुआवजे हैं उसको उन्होंने डबल कर दिया, उससे भी ज्यादा, कि जो इनकी हिफाजत करते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, इनके आगे पीछे फिरते हैं। अवाम के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इनके जो खास तौर पर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं या इनका जो स्टाफ है जो इनकी सिक्योरिटी पे, उसको ही उन्होंने देखिए कहां तक अवाम बिल्कुल इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है जी। दूसरा जो है एजुकेशन इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। देखिए इनके अपने तमाम जो है इलल्ले तलल्ले चल रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए। मुझे बताए स्कूल बंद करने से कितना पेट्रोल बचेगा? नहीं बचता। नहीं, 5 दिन उन्होंने कहा कि नहीं 5 दिन खुले रहेंगे, बाकी दिन उन्होंने भाई 5 दिन अब वही कह रहे हैं ना उन्होंने, अब की पहले 4 दिन अभी उन्होंने ऐलान किया था, 4 दिन चलाया नहीं उन्होंने। मार्केटें ये 8 बजे बंद करने की बात कर रहे हैं, ये इनका भी यानी कि अभी हुआ नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन करने की बात कर रही है। बिल्कुल 8 बजे करें, लेकिन लोगों को फिर इंप्लीमेंट करवाए कि सुबह 9 बजे दुकानें खोले, 8 बजे बंद होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस चीज के हक में हूं कि हम लोगों ने हालात ये कर दिए कि हमारे 12 बजे दुकानें खुलती है, रात को 12 बजे बंद करते हैं हम लोग। ये भी गलत तरीका है। बाहर के मुल्कों में इवनिंग में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैंने बहुत सारे ममालिक में गया, वहां पे 6 बजे के बाद आपको कोई भी यानी कि मॉल, कोई यानी कि बाजार खुला नहीं मिलता। इवन रेस्टोरेंट 8 बजे के बाद आपको बंद मिलते हैं, आपको खाना नहीं मिलता। तो ये चीजें हमें यहाँ पे भी लोगों की अपनी आदतें भी सवारनी पड़ेंगी हमें। लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं ना, लोगों को एजुकेट किए बगैर, लोगों को अवेयरनेस दिए बगैर हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उन सारी चीजों का नुकसान जो है इस वक्त मैं देखे एक और चीज बताऊं कि नुकसान तो आम उठाती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मौके के ऊपर ऐसी बेवकूफी करती है कि जिसकी वजह से लोगों के दिलों में उनके लिए जो है वो कोई अच्छे तासुरात नहीं पैदा होते। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो लफ्ज थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो लेकिन लोगों को अगर ये सहूलतें देंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, तो हुकूमत के लिए नेक नामी बनेगी, लोगों के दिलों में से इनके लिए दुआएं निकलेंगी। लेकिन इस वक्त लोगों का एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। आप मुझे बता दें कि इस वक्त जो है रोटी क्या आसानी से मिल रही है? ठीक है, इस तरह भी चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम इसी पर अपने मौजू पर आज रहे। आमना साहब, आप चूंकि प्रेविजलाई जो है उनकी पीटीआई के अंदर जो ग्रुप है उसकी आप रहनुमा है, तो इस वक्त पीटीआई ने जो उनके वजीर आला हैं सुहेल साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बड़ा अनाउंस किया था कि फोर्स बनाएंगे इमरान खान की, खास तौर पर फोर्स का जिक्र किया था। अच्छा, फिर उस पर बड़ी बातचीत हुई, आज उन्होंने अनाउंस किया कि हम खत्म कर रहे हैं। किस हद तक आपको लगता है इसकी अनाउंसमेंट और फिर इसको खत्म करने का ऐलान? जी, एसेंशियल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात की। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं और जो इसराइल और अमेरिका ईरान की जो जंग है, उसके बाद ये जो अपना तहरीक इंसाफ वाला ये जो इश्यूज है ना, ये तो पड़ गए खटाई में। जबकि असूलन ये होना चाहिए, और जो इतने भी अच्छे हल्के हैं उनके अंदर ये एक बात जो होनी चाहिए और जो लोग समझते हैं सोचते हैं वो ये है कि यहाँ पे जो है ना रिकंसिलेशन होनी चाहिए दोबारा से, और ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि ये जो तरीकाकार है ना कि सियासी गिरफ्तारियां, लोगों को पकड़ धकड़ करना, उनको कैद में डाल देना, उनको नजरबंद कर देना, उनको जेलों में डाल देना, ख्वाह वो ये काम तहरीक इंसाफ करे या नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करे, ये गलत है। हमें अपनी रिवायात, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अब जो आइंदा जो हालात ये जो हुए हैं, ईरान ये जो जंग छिड़ रही है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये पूरी खाली ये ईरान का मसला रह गया, या इसका नुकसान सिर्फ ईरान को है या अमेरिका को होगा, या ये सिर्फ इजराइल की हद तक रह गया? ये पूरी दुनिया का नुकसान है। हमारी माइशी पोजीशन पूरी दुनिया की खराब हो जाएगी। तो ऐसे में हमें अपनी आदतें भी सीधी करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान जैसे नबर्द आजमा है, उसके अंदर इमरान खान साहब की रहाई का इशू कहीं फिर अब दब जाएगा? खटाई में चला गया ना वो तो, ये तो अब इशू रहा ही नहीं ना, इससे बढ़कर चीजें जो है वो अब आ गई हैं, और इनको अब दोबारा से सबको थोड़ा सा पीछे हट के रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। बल्कि मैं एडवाइस भी करूंगी, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी, मैं सबको समझाने की भी कोशिश करूंगी। मैं इस सिलसिले के ऊपर बात होनी चाहिए कि ये अच्छा तरीका नहीं है। इसके मैं एडवाइस करूंगी, लेकिन ये तो आपको याद होगा कि प्रिविलेज साहब तो असम्बलियां तोड़ने के भी खिलाफ थे, और मेरा ख्याल है वो सही थे इस वक्त के जो हालात पीटीआई ने बाद में फेस किया। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है, खासतौर पर इमरान खान साहब या उनके बहुत सारे स्टालवर्ट, उसमें एक तो वो उसको मानते नहीं है, दूसरी बात है अब ये फोर्स है इसकी इसको कहा कि जी नहीं बनाते, तो इसे उनका जो हार्ड कोर जो एलिमेंट है वो पीटीआई का, वो उससे मायूस ही हुआ है।
اوورال یہ دیکھیں بتائیے گا ان حالات میں یہ مایوسی والی تو بات نہیں ہے، اس وقت تو حالات ہی کسی اور سمت چل پڑے ہیں، اور سمت میں چل رہا. اچھا، یہ اور سمت میں جانے سے سیف صاحب، عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے اور ایک بہت ہمارے یہاں پر سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے، کہاں جائے گا یہ ایشو، کہاں سٹینڈ کرے گا؟ لیکن یہ میرا خیال سہیل افریدی صاحب کا حقیقت پسندانہ سرنڈر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے چیزوں کو ریئلائز کیا ہے کہ جی آپ سرنڈر کرنے میں یا اس وقت تھوڑا ریٹریٹ کرنے میں بینیفٹ ہے، بہتر ہے. اور چونکہ ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا اور ہائی فورس بنائیں گے اور ایک اور تلخیاں پیدا ہوں گی، شاید ایک حقیقت پسندانہ سرنڈر بھی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ پیغام رسانی کا نتیجہ بھی ہے. میں نے بات کہا نا، یہ پشاور کے ہاں میں 2 کور کمانڈرز کو ایک مرتبہ ملا تھا، ہمیں کوئی ذاتی ہمارے وہاں کوئی پراپرٹی کے ایشوز تھے ہمارے فیملی کے، تو جنرل خالد ربانی اور جنرل آصف یاسین ملک. تو میں نے ان کے ہاں دیکھا کہ جب میری میٹنگ کے بعد ہائی پاورڈ میٹنگز ہوتی تھی جس میں میں نے اپنے سامنے چیف منسٹر کو آتے نہیں دیکھا، لیکن اس میں چیف سیکرٹری، آئی جی ایف سی، یہ سب لوگ اور بیوروکریسی ٹاپ لیول کی. اور آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کتنا میٹر کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں، امپلیمنٹیشن میں. تو وہ رابطے اور پیغام رسانی چل رہی ہوتی ہے متواتر، یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو بندہ سب سے زیادہ لڑاکا اور جنگجو ہے نا طبیعت کا ہوگا، جنگوسٹک ہوگا، چیف منسٹر ہو بھلے وہ منسٹر ہو بھلے کوئی بھی اسٹالورٹ ہو پارٹی کا، اس پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے، اس پہ زیادہ انرجی صرف کی جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ نا آپ سمجھیں کہ جو بہت زیادہ ہمیں جنگجو نظر آتے ہیں وہ بالکل ہی جنگجو ہیں، ان کے ساتھ کام کہیں نہ کہیں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا بھی چینل چل رہا ہے، انگیج کیا جاتا ہے ان کو. جی انگیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. راؤ صاحب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، یہ ہر دور میں اور ہر وقت چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہنی چاہیے. یہ ہمیشہ ملک کے فائدے میں ہوتی ہے. اور سہیل آفریدی کے جو اس فیصلے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس نے ٹھیک فیصلہ لیا. لیکن میں ایک چیز جو ہے آمنہ الفت صاحبہ کے توسط سے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی لوگوں سے مشورہ کر لیا کرے، یعنی پرویز الہی صاحب جیسے سیاسی لوگوں سے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ نقصان غیر سیاسی لوگوں کے مشوروں سے اٹھایا. میں یہ بالکل اوپنلی بات کروں، پرویز الہی صاحب نے اس وقت سختی سے منع کیا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، پنجاب کی اسمبلی. ادھر سے جو ہے انہوں نے کے پی کے حکومت کی بھی انہوں نے کہا، بلکہ استعفے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ نہ کرے یہ کام. لیکن کوئی کسی نے، کیونکہ پولیٹیکلی جو ایسا سٹف ان کے پاس تھا ہی نہیں سوائے چوہدری صاحب کے، وہ سارے کا سارے ایسے نان پولیٹیکل لوگ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے وہ فیصلے کروائے اور بعد میں ان کو آج یہ خمیازہ جو اس وقت پی ٹی آئی جس حالت میں موجود ہے نا، اس کی ساری کی ذمہ داری وہ غیر پولیٹیکل لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں. تو چوہدری صاحب جیسے لوگوں کی اگر انہوں نے سنی ہوتی تو کبھی بھی جو ہے پی ٹی آئی اس حالت میں نہ ہوتی، نہ اس کے ورکرز اس حالت میں ہوتی. اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی جوا کھیلا. آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر ان کے پاس موقع تھا جبکہ زرداری صاحب ان کے پاس چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. اب انہوں نے جوا کھیلا اور وہ ایک صلح جو قسم کی ایک شخصیت ہے. عمران خان صاحب ابھی تک اپنے سٹینڈ سے نہیں ہٹ رہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جوا جو ہے پرویز الہی صاحب کو اتنا نقصان ہوا کہ آج وہ بالکل اس پہ زیرو ہو چکے ہیں اور ان کی صلح جوئی کی جیسے باتیں آپ کر رہی ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے، خان صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اور پرویز الہی صاحب کی پوری سیاست جو ہے اس سے ڈیمیج ہو گئی. اچھا دیکھیں ایسے ضیاء صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک تو جوا نہیں تھا، فرسٹ آف آل یہ ایک نظریاتی جس کو کہتے ہیں نا، یہ ان کا ایک نظریہ تھا یا ایک کیسا نظریہ تھا کہ ان کا جو مین لیڈر ہے وہ ان کے نظریے کو مانتا ہی اور آج تک نہیں مانا. سنیں بات یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ تھی اور پیپلز پارٹی تھی، دوسری طرف تحریک انصاف تھی. جو بھی آپ کہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بے داغ کردار کی حامل ایک لیڈرشپ ہے. اچھا اب اصولی موقف یہ تھا پرویز الہی صاحب کا بھی اور مونس الہی صاحب کا بھی کہ وہ ایک ایسے کردار کا حامل انسان ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے. یا جن کو ہم ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے ہر محاذ پہ بیٹھ کے وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہے، ہم ان سے لڑتے رہے، اور جو کہ یعنی یہ چیزیں تو سب کو پتا ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے ملک میں اور جو کچھ ہوا اس کے یہ ذمہ دار جو تھے یہ لیکن یہ بھی تو ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم کے طور پر رہے ہیں نا اسی سسٹم کے ساتھ، اور اس دور میں بھی کرپشن ہوئی، بے شک ہوئی. وہی زرداری صاحب ایسا کیوں اس وقت ٹھیک تھا اور بعد میں نہیں ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ٹھیک تھا. بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. میرا تعلق اگر تحریک انصاف سے بھی ہے نا تو میں کبھی بھی نہیں یہ کہوں گی
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی پارٹی کے اندر اصولی موقف کی اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ ہم غلط اور صحیح کو صحیح ہم کہہ ہی نہیں سکتے. ہم اتنے زیادہ ڈرتے ہیں, اتنی خوشامد میں اور چاپلوسی میں آگے چلے جاتے ہیں. لیڈرشپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اگلے کی کرٹیسزم کو سنیں, اپنے لوگوں کی بات کو سنیں. ہم عوام کے اندر پھر کے جا کے ان کے کان میں اگر ایک بات ڈالتے ہیں, اور پھر جب عمران خان صاحب کو یہ کہا جاتا رہا, پرویز الہی صاحب نے بہت بڑی اسمبلی کو ہر طریقے سے, اور ایک میٹنگ میں میں بھی موجود تھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ بدنیت نہ سمجھے, ہمیں آپ جب کہیں گے ہم اسی وقت اسمبلی توڑ دیں گے. ہم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہیں اسمبلی کو نہ توڑنے کی بات کر رہے, بلکہ ہم آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے, آپ اپنے ہاتھ سے اپنی حکومت ختم کر رہے ہیں. آپ نے فیڈرل میں بھی صرف 2 سیٹوں کی وجہ سے آپ نے وہاں پہ حکومت اپنی خود ہی چھوڑ دی, جبکہ وہ 2 سیٹیں ہم کبھی بھی واپس لے سکتے تھے, کبھی بھی ہمیں واپس ریٹرن ہو سکتی تھی. یہ چیز انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن جب ان کی قیادت نہیں مانی, اور وہی بات جو میرے بھائی نے کی کہ غیر سیاسی اور غیر سیاسی سوچ رکھنے والے, بلکہ میں ان لوگوں کو کہوں گی کہ کرامن کاتبین یہ باقاعدہ ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ بیڑا گرک کرنے کے لیے کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں لیڈرشپ کی, اور اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ پھر ایک عمران خان صاحب نے نہیں بھگتا, ان کی وجہ سے پوری پارٹی نے بھگتا, اور لوگوں نے اور ملک نے بھگتا. بہت شکریہ ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنجا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.